السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میراثی مفتی پھر ایک بار میدان میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، مفتی کی پھانسی پکی۔ یہ جو علماء لوگ جو مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں جو بھی بول رہے ہیں اور جس طریقے کی باتیں رکھ رہے ہیں کہ وہ جاہل ہیں اور کافی ساری چیزیں ان کے بارے میں بولی جا رہی ہے، تو آپ کو اس ویڈیو میں وہی سب چیز جو ہے پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ آ رہا ہے یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے۔ اور اس پر جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے بھی بیان دیا ہے، اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ جو بھی صحیح بات ہے، اللہ اس بات کو صحیح بات کو سامنے لائے، اور جو بھی گستاخی کیے ہیں اور جو بھی گستاخی کا معاملہ آیا ہے، بے شک اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور اگر انہوں نے غلطی کی ہے اور اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ اور باقی جو ہے اللہ سے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی غلطیاں جانے انجانے میں ہوئی ہم سب سے اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اب یہ بھی جاہل مرکب کو بتانا پڑے گا کہ بھئی امام احمد رضا نے الانسان کا معنی انسانیت کی جان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیوں کیا کہ یہ جو الف لام ہے یہ معرفہ کے لیے ہے، اور معرفہ سے مخصوص شے مراد ہوتی ہے، یہاں مطلق انسان مراد نہیں۔ تو یہ بات جو ہے، اور اس کو بڑا درد ہو رہا تھا اور بڑا جناب وہ مفکر بن کے لنصف ام بن ناسیہ کی غلطی نکال رہا تھا کہ دیکھو جی یہ 100% گرامر کی غلطی ہے۔ یعنی جو بندہ انتہائی درجے کا، اور میں یقین جانے کہ مجھے کلپ دیکھ کے لوگ اسے مفتی لکھتے ہیں، اسے عالم لکھتے ہیں، اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ وہ دیوبندیوں کے کسی مدرسے میں مدرس بھی ہے۔ اور میں یقین جانے میں اتنا حیران ہوا کہ دیوبندیوں کے مدرسین جو صرف و نحو پڑھاتے ہیں یا فقہ اور حدیث پڑھاتے ہیں، ان کی علمی حالت یہ ہے۔ یعنی دیوبندیوں کو تو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، ان کے علماء کو۔ طارق مسعود کو ڈیفینڈ نہ کریں، ان کے کچھ جو علماء طارق مسعود کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی یہ بات تو ابن خلدون نے بھی لکھی ہے۔ میں اس وقت خلدون کے تلفظ پہ نہیں جا رہا، صحیح تلفظ کیا ہے جو عرف میں مشہور ہے میں وہی بولوں گا، ٹائم چونکہ کلپ میں کم ہوتا ہے۔ خیر یہ تو علمی باتیں، اور طارق مسعود کے علم کے ساتھ کیا تعلق اس جاہل آدمی کو؟ خیر یہ تو علمی باتیں اور طارق مسعود کے علم کے ساتھ کیا تعلق اس جاہل آدمی کو؟ خیر یہ تو علمی باتیں اور طارق مسعود کے علم کے ساتھ کیا تعلق اس جاہل آدمی کو؟ جناب طارق مسعود کا ایک غلط بیان وائرل ہوا، جس پر جناب نے دو مرتبہ معافی مانگی اور رجوع کیا۔ لوگوں نے اس کے اس عمل کو پسند کیا، بات ختم ہو گئی۔ مگر نہ جانے ان کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنے بیان پر مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک لمبا چوڑا ویڈیو اپلوڈ کیا، جس میں وہ کئی غلط باتیں بول گئے، بلکہ ان کے پہلے والے بیان کے بنسبت یہ بیان اور زیادہ سنگین ہو گیا۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ وہ گستاخی والا بیان تھا تو یہ مزید گستاخی اس میں ہو گئی، بلکہ ان کے پہلے والے بیان کے بنسبت یہ بیان اور زیادہ سنگین ہو گیا۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ وہ گستاخی والا بیان تھا تو یہ مزید گستاخی اس میں ہو گئی، بلکہ ان کے پہلے والے بیان کے بنسبت یہ بیان اور زیادہ سنگین ہو گیا۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ وہ گستاخی والا بیان تھا تو یہ مزید گستاخی اس میں ہو گئی۔ اس میں موصوف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بول گئے کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور اپنی اس بات پر انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت اور حدیث رسول سے دلیل پیش کی۔ یہی سبب بنا میرے اس ویڈیو کا کہ انہوں نے قرآن و حدیث کا غلط ترجمہ اور تشریح کر کے عام لوگوں میں غلط عقیدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ حافظ طاہر صاحب کبھی کبھی ایسا سوال کرتے ہیں کہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اور یہ حقائق ضرور ہونے چاہیے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف ہر وہ لفظ جس میں اعلیٰ سے اعلیٰ محبت بھرا، شائستگی والا، عشق والا، پیار والا معنی پایا جائے وہ منسوب کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے! جو لفظ گندا ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ علماء فرماتے ہیں اگر لفظ کا کوئی ایک زاویہ بھی غلط ہو تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بارگاہ ایسی ہے۔
اب یہاں پر لفظ امی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ان پڑھ. استغفر اللہ. یہ بہت بڑی جسارت ہے ان لوگوں کی, اور میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے آپ کبھی امام احمد رضا کے چشمہ علم سے آ کے کوئی قطرہ پی لو, آپ غوث جلی کے دریائے علم سے کوئی قطرہ پی لو, تمہیں پتہ چلے کہ محبت اور عشق میں ترجمہ کرنا کیسے ہے. امی کا معنی یہ نہیں ہوتا ان پڑھ, یہ جسارت ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دیکھو, آپ نے فرمایا بے پڑھے ہوئے. اب اس کو میں تھوڑا سا کھول دوں, بے پڑھے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ بے پڑھے کا مطلب یہ کہ جس نے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو, نہ کوئی اسکالر ہو, نہ کوئی استاد ہو, نہ ماں باپ نے پڑھایا ہو, نہ چچا دادا نے پڑھایا ہو. تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہی نہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں پھر ان پڑھ کہہ دیں. اور میں نے کہا بھائی جاہل تجھے یہی تو سمجھا رہے ہیں, تھوڑے سا سن تو صحیح نا. ہم اس معاملے میں پورے جذباتی ہو جاتے ہیں. مہربانی اپنے آپ کو سنبھالیے تھوڑا سا. بھائی تم نبی پاک کے بارے میں یہ ترجمہ کرتے ہو, تمہیں نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ حضور فرماتے ہیں بعثت معلما, اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے. او بھائی مجھے بتاؤ معلم ان پڑھ ہوتا ہے؟ کچھ خدا کا خوف کرو یار. جو معلم ہوتا ہے اسے ہر چیز کا علم ہوتا ہے. یہ نبی الاسلام کی خوبی بیان ہوئی کہ آپ نبی امی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ کلام نازل کرے گا, آپ کے منہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہوگا. یہ وہ خوبی ہے جو اور کسی پیغمبر کی نہیں تھی, لہٰذا نبی امی آپ کو کہا جاتا ہے. ویسے تو آپ امیین میں آئے, اس اعتبار سے بھی نبی امی ہے. اور مکہ کو بھی ام القرآن کہا گیا ہے قرآن میں, بستیوں کی ماں. تو مکی ہونے کی وجہ سے بھی آپ امی ہیں, ام القرآن. اس کا مطلب نعوذ باللہ کوئی ان پڑھ ہونا نہیں. اور نہ مفتی صاحب نے ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا, انہوں نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ نبی الاسلام پڑھے لکھے نہیں تھے. اور یہ آپ کا معجزہ تھا. آپ سوچ رہے ہوں گے معجزہ کیسے؟ ہمارے ہاں تو اس کو عیب تصور کیا جاتا ہے. مجھے بتائیں ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا کیا ان کی خوبی نہیں ہے؟ لیکن رسول اللہ کا شاعر ہونا آپ کا عیب ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ, ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا, اور نہ یہ ان کی شان کے لائق تھا, بلکہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے جو ان پہ نازل ہوئی ہے. تو ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے, رسول اللہ کا شاعر ہونا خامی ہے. لہذا نبی الاسلام کے کیس میں کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہے. عام بندے کا لکھا پڑھا ہونا خوبی ہے, نبی الاسلام کا لکھا پڑھا ہونا آپ کے حق میں خامی ہے. کیوں؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا. یہ وہ آیت ہے جو انہوں نے آیت بھی غلط پڑھی, ولا کی جگہ انہوں نے ماں پڑھ دیا. وہ میں 3-4 اکٹھی آیات ہیں وہ کور کر دیتا ہوں. سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 48 سے آنورڈ. وما كنت تتلو من قبله من کتاب, اور اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے, یہ آپ کا معجزہ تھا. ولا تخطه بيمينك, اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے. اب اللہ نے اس کی وجہ بتائیے کیا ہے. اذا لارتاب المبطلون, ورنہ یہ بات لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. اب سب کو پتا تھا کہ نبی الاسلام نہ کبھی کسی فلاسفر کے پاس گئے, نہ کبھی کسی کاتب کے پاس گئے. وہاں تو کلچر ہی نہیں تھا, ہر چیز زبانی ہی چلتی تھی, اور فساد تو عربیوں کی تھی. اس وجہ سے وہ نان عربی کو اجمی کہتے تھے کہ یہ تو گونگے ہمارے سامنے. کوئی چند ایک لوگ ہوتے تھے جو کاتب کے طور پر رکھے جاتے تھے, جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ادروائز یہ کوئی اس اعتبار سے عیب اس طریقے سے نہیں تھا. اور نبی الاسلام کے لیے عیب بن جاتا اگر آپ سیکھ لیتے. یہ تو لوگوں نے کہنا تھا کہ جی ٹھیک ہے 40 سال ہوئے ہیں, تھوڑا تھوڑا گھر بیٹھ کے لکھتے رہے ہیں تو یہ ہو گیا. اس لیے سورہ یونس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشرکین عرب سے کہا کہ اے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں, کیا تم نے اس سے پہلے کوئی اس قسم کی بات مجھ سے سنی تھی؟ یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے, لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ کتاب میں نے خود بنا لی ہے, یہ دعویٰ تو بالکل غلط ہے, کیونکہ میری زندگی میں تو کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے. نبی الاسلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو اللہ نے قرآن کے سچا ہونے کی دلیل پیش کیا ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. آپ کسی شاعر کے شاگرد نہیں, کسی کاتب کے شاگرد نہیں, اور ایسا کلام لے کے آئیں کہ شعراء نے اپنا کلام پھاڑ دیا. اتنا غیر معمولی کلام. اب مجھے بتائیں اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہوگا. ایک شخص لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اور ایسا کلام وہ لے کر آئے کہ وہاں کے شاعر بھی اپنا کلام پھاڑ دیں غصے میں آ کے کہ بس اس کے بعد تو اب کسی کلام کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو محنت کر کے نہ لکھا جا سکتا ہو وہ ایک ایسا شخص لکھ دے گا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. یہ وجہ تھی نبی الاسلام کا امی ہونا.